بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ایضاح المسائل کے دوسرے درس میں تقلید سے ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ تقلید میں پہلا سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ یعنی ابھی تقلید کی تعریف وغیرہ بیان نہیں کی، تو انشاءاللہ بعد میں کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عقائد، دوسرے احکام، تیسرے اخلاق۔ عقائد جو ہے وہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق عمل سے نہ ہو، انسان کی کیا ہے، ماننے سے ہو، کہ جس کو انسان مانتا ہے، قبول کرتا ہے دلی طور پہ، اسے کیا کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی پیغمبر اسلام ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ماننا ہے۔ لیکن انسان کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے، وہ روایات میں یہ ہے کہ جب ماننے کے ساتھ ساتھ انسان اس کے مطابق عمل بھی کرے تو پھر اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر فقط مان رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، تو اس سے جو ہے وہ روایات میں ناقص ایمان کہا گیا ہے، کہ جو ایمان اس کا کمپلیٹ نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان مان تو رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے، محمد والے محمد کی اطاعت واجب ہے، مان تو رہا ہے، لیکن پریکٹیکل عمل نہیں کر رہا، تو ہم کہیں گے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے۔ اگر تم صحیح طرح مکمل مانتے تو کم از کم عمل بھی کیا کرتے۔ تو لہٰذا عقائد کا تعلق ہے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ماننے سے ہے، قبول کرنے سے ہے، سوچنے سے ہے۔ احکام کا مطلب کیا ہوتا ہے، فقہ بحث کرتی ہے ہماری احکام سے، اور احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے عمل کرنا۔ احکام حکم کی جمع ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق کیا کرنا ہے، آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تعلق ہے انسان کے عمل سے، یعنی فقہ میں جو بحث ہوتی ہے وہ عمل کے متعلق ہوتی ہے۔ اور جو اخلاق ہیں، اخلاق کا تعلق بھی کیا عمل سے ہے۔ اخلاق کی جو ایک جہت ہے وہ اسی فقہ میں داخل ہوتی ہے، احکام میں داخل ہوتی ہے، کہ جب آپ اخلاق میں یہ بحث کریں کہ غیبت کرنا حرام ہے یا حلال ہے، کب یہ حرام ہوتی ہے غیبت اور کب یہ جائز ہوتی ہے، کتنے موارد ہیں اس کے جائز ہونے کے، تو اس صورت میں یہ بحث کہاں پہ آئے گی، احکام میں آئے گی، فقہ میں آئے گی، کہ جب آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے یا حرام ہے، اور کہاں پہ حلال ہوگی، کہاں پہ کیا ہوگی، یہ حرام ہوگی۔ لیکن اخلاق کا ایک اور موضوع ہے کہ جو فقہ کے اندر بحث نہیں ہوتا، اس موضوع کو ہم کیا کہتے ہیں، کہ اس ایک نفسیاتی موضوع کے اوپر کیا ڈسکشن کی جاتی ہے، کہ نفسیاتی موضوع کے اوپر آپ کیسے گفتگو کرتے ہیں، کہ اگر ایک بندے کے اندر فرض کریں کہ غضب یعنی غصے ایک بیماری ہے، تو اس کا علاج کیا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کا کیا علاج بتایا گیا ہے، کہ یہ غصہ انسان کو کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیا اس کے پیچھے تکبر ہے، اگر تکبر ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے حسد ہے، حسد کی بیماری کو انسان اپنے اندر سے کیسے ختم کرے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کیا محبت ہے، دنیا کی محبت کو انسان کیسے ختم کرے، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے عیوب اس کے لیے کیسے ظاہر ہوں کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ اب وہ دنیا کی طرف جائے بھی صحیح تو فقط انسانیت کی خدمت کی خاطر، لوگوں کی خدمت کی خاطر، اور اللہ کی کیا اطاعت کی خاطر۔ تو یہ ساری چیزیں جو تفصیلی طور پہ اور ڈسکس ہوتی ہیں، ایک قسم کے انسان کا مطالعہ ہوتا ہے، انسانی نفسیات کا، اس کا گہرائی سے مطالعہ کی جاتا ہے، اس کے مطابق عمل کی جاتا ہے، تو یہ اخلاق میں بحث ہوتی ہے۔ اخلاق میں جو مشہور کتاب ہمارے یہاں جامع السعادات ہے ملا نراقی کی، کہ اس کے اندر وہ تفصیل سے کیا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہر جو بری صفت ہے، اچھی صفت ہے، اس صفت کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ہیں، یعنی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو نفسیات کا علم ہے اس کے اندر کیا موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے، تیسرا حصہ دین کا کیا ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر مکمل ہوں، عقیدہ بھی انسان کا درست ہو، عمل بھی درست ہو، اور اخلاقی طور پہ وہ اپنی بیماریوں کا بھی کیا کر رہا ہو، علاج کر رہا ہو، تو وہ انسان کیا بنتا ہے، دیندار بنتا ہے۔ فقط عقیدے کو اپنا لے، عمل نہ کرے، تو اس کا ناقص ایمان ہے، ایمان اس کا کیا مکمل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ سوال ہے کہ عقائد کا علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ہر عقیدہ کو دلیل سے لیں، اگرچہ اس میں قرآن و حدیث اور اپنے مذہب کے علماء سے رہنمائی لینی پڑے، لیکن آخرکار یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان خود یہ یقین تک پہنچے اور خود تحقیق تک پہنچے کہ یہ جو میں عقیدہ اپنا رہا ہوں یہ کیا درست ہے۔ یہ خود عقیدہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ لفظ کا مطلب ویسے تو عقدہ کا لغت میں مطلب ہوتا ہے باندھنا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ اور عقائد کا جو لفظ ہے یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، قطع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی عقیدہ یعنی میرا یقین ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عقیدہ حق ہے، یعنی جو میں نے یقین رکھا ہوا ہے، جو سوچا ہوا ہے میں نے، میری سوچ کیا ہے، حق ہے، سچ ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ دلیل سے جو ہے وہ
حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دلیل سے مراد یہاں پہ وہ عقیدے ہیں کہ جو ایسے عقیدے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ عقل انسان کی کیا کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہے، اللہ کا وجود کو ثابت کرنا، اللہ کو ایک ثابت کرنا کہ دو اللہ نہیں ہے۔ اگر دو اللہ ہوتے تو ان کو آپس میں کیا بنا کے رکھنی پڑتی، تو لہٰذا اس سے محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ اگر وہ بنا کے نہ رکھتے تو پھر ایک کی کیا ہے، آپ کہتے کہ اس کی یہ کائنات ہے، دوسری کی یہ کائنات نہیں ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے اس کا ناقص ہونا لازم آتا ہے۔ جو ناقص و محتاج وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، تمام عقلی چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جی اللہ جب ہے تو اس کو اپنے نمائندے بھیجنے چاہیے، نبی بھیجنے چاہیے۔ اگر نبی چلے گئے ہیں تو پیچھے ایک ہادی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو عقلی ہیں، موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کسی کی تقلید اور کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ خود کیا سوچیں۔ تو عقائد کا یہ پہلا کیا ہے آپشن ہم بناتے ہیں، پہلی قسم بناتے ہیں کہ موٹی موٹی چیزیں، بنیادی چیزیں کہ جس میں انسان کو اس کی عقل رہنمائی دیتی ہے، یا وہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر تمام جو ہے وہ شیعوں کا اتفاق ہے، علماء کا، جیسے امام بارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر کیا ہے، آپ کو تقلید نہیں کرنی ہوتی، یہ چیزیں واضح اور کلیئر ہوتی ہیں اور عقل انسانی کی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ عقائد کے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ تفصیلی ہیں اور اس کے اندر دقت ہے اور اس کے اندر تواتر بھی نہیں ہے، اختلاف ہے روایات کا بھی، خود اگر روایات موجود بھی ہیں وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی، تو ان میں کیا ہے آپ تقلید کر سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ کسی صاحب تحقیق جو بندہ ہے اس کی بات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پل صراط کس طرح کی ہوگی، پتلی ہوگی، موٹی ہوگی، آگ جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی قیامت کے دن، حوریں کس طرح کی ہوں گی، رجت جب ہوگی تو کون سے انبیاء واپس آئیں گے، کون سے امام واپس نہیں آئیں گے، یہ جو تفصیلی چیزیں ہیں جن کا عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے واجب نہیں ہے، تو ان کے اوپر آپ کیا ہے صاحبان جو تحقیق ہیں ان کی بات پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور تقلید کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، اس میں خود آپ تحقیق کریں، یقین تک پہنچیں، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، وہ جو موٹے موٹے احکام ہیں کہ جس کی طرف عقل انسانی رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ اصول کافی کا جو پہلا باب حدیث کا ہے کتاب العقل ہے، اس کتاب العقل میں مثلا کیا روایت ہے کہ ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے خالق اور رازق اور مالک کو پہچاننا ہے۔ پھر عقل کیا ہر چیز کو پہچان لیتی ہے، لیکن جب اطاعت کا مرحلہ آتا ہے کہ اب میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہاں پہ عقل آ کے کیا ہے حیران رہ جاتی ہے اور اس سے کیا ہے کسی نہ کسی کی طرف جانا پڑتا ہے، انبیاء کی طرف، رسول کی طرف، اس سے کیا رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اطاعت کا جو مرحلہ ہے، جو عمل کا مرحلہ ہے، وہاں پہ انسان کیا ہے تقلید اور بھروسہ کر سکتا ہے، لیکن جو اطاعت سے ہٹ کے جو ماننے اور جس کا تعلق دل سے ہے اور عقیدے سے ہے اور انسان کی سوچ سے ہے، وہاں پہ جو ہے انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے، اور بشرطے کہ انسان کیا سوچے اور انسان غور و فکر کرے۔ اس کے پاس دلیل بھی ہو اس چیز کس کی، کی؟ مطلب ہے نا کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں دلیل تو بنانی چاہیے، کوئی نہ کوئی دلیل بنانی چاہیے کہ جس کے اوپر اسے اطمینان حاصل ہو جائے۔ خود کو بھی اطمینان ہاں حاصل ہو، خود کوئی اور پوچھے، ضروری نہیں ہے کسی اور کو اطمینان دلا سکے، ٹھیک ہے، کسی کوئی اور پوچھے تو یہ ضروری نہیں ہے اور کو اطمینان دلا سکے۔ ٹھیک ہے، جس طرح فرض کریں کہ روایات میں ہے کہ ایک بڑھیا جو چرخہ چلا رہی تھی، ہاں، تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کو لانے والا ہے، تو اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ جب چرخہ میں چلانا چھوڑ رہی ہوں تو یہ نہیں چل رہا، تو پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اب یہ اس کی اپنی ایک دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی فلسفی ہیں وہ اس دلیل کے اندر نقص نکالیں سارے کے سارے، اور یہ بوڑھی اس کو مطمئن نہ کر سکے، تو پیغمبر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہاں تمہارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو ہر انسان کی جو عقل ہوتی ہے اس کے حساب سے قیامت کے دن کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ اصول کافی میں اگر آپ باب العقل کھولیں تو اس میں یہ روایت موجود ہے کہ انسان کو جتنی بھی اللہ نے عقل عطا کی ہے اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی ایک خاتون ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، ایک کی ذہن اتنا ذہین انسان نہیں ہے، ایک ذہین انسان ہے، ایک کا ذہن کند ہے، تو سب سے ایک طرح کا حساب تو نہیں ہوگا نا، اللہ کی ذات عادل ہے، تو جس کا جتنا ذہن تھا اسی کے مطابق کیا اس سے حساب کتاب ہوگا، اور کسی کے اوپر ذرا برابر بھی کیا ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم یہ ذہن سے جو ہے وہ نکال دیں کہ اللہ کبھی ظلم کرتا ہے، اللہ کے نظام اور دین میں کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو یہ عقائد کی بات ہوگی۔ سوال نمبر 3 میں کیا ہے کہ احکام دین، حلال اور حرام کے مسائل پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے ان کا کیا ہے علم حاصل کیا جائے؟ دین کے احکام کا، یعنی احکام کے علم آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے 2 طریقے لکھے ہیں، یعنی اصل میں ہم کیا کہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ پریکٹیکل ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، سید ثانی نے اپنی کتاب منہاج میں پہلے طریقے کو بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرضی طور پہ لکھ دیا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام سے کیا کرے، رابطہ کر لے، ٹھیک ہے، یا امام
سے ہٹ کے جو ہے وہ فرشتوں سے اس کا رابطہ ہو جائے، یا جو ہے وہ خواب میں اس کو وحی نازل ہو جائے، الہام ہو جائے کسی طریقے سے، اور اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو پھر تو پرابلم ہی حل ہے ساری کی ساری. لیکن یہ ایک فرضی سی صورت حال ہے، اور اگر ہوگی تو شاذ و نادر ہوگی، اس طرح باقاعدہ نہیں ہوتی. جو پریکٹیکل ہے کہ امام سے تو کسی کا رابطہ نہیں ہے، کسی کا اگر رابطہ ہے تو انہی احادیث کی کتابوں سے ہے. یہ احادیث کے لکھنے والے جو محدث ہیں وہ بھی غیر معصوم ہیں، اور جو راوی ہیں کہ جو 1000 سال اور 1400 سال پہلے کی روایات نقل کر رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے غیر معصوم ہیں. تو یعنی سب کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ غیر معصوم لوگوں سے پڑھ رہا ہے، غیر معصوم لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، غیر معصوم پبلشر، غیر معصوم لکھنے والے کاتب غیر معصوم، سارے کے سارے غیر معصوم ہیں. تو اب انسان کے پاس دو ہی آپشن رہتے ہیں کہ یا تو وہ ان کتابوں میں جو روایات لکھی ہوئی ہیں اور جو قرآن کی آیات کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی آیات کے معنی ہیں، جو تفسیر اہل بیت موجود ہے، اس میں وہ جا کے خود تحقیق کرے اور وہاں سے حکم شرعی نکال لے. یہ پہلا آپشن ہے. اور یہ وہ آپشن ہے کہ جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی ہم میں سے سب مومنین کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں فرمان معصوم چاہیے. فرمان معصوم ہم انہیں کہتے ہیں آپ کو ہم دے نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا رابطہ امام زمانہ سے نہیں ہے. ہمارا رابطہ تو کیا ہے غیر معصوم راویوں سے ہے، تو ہم آپ کو غیر معصوم راویوں کی روایت دے سکتے ہیں. اور اس کے اوپر آپ یہ عقیدت 100% نہیں رکھ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ سچ ہوگا 100%، کیونکہ غیر معصوم ہے. غیر معصوم تو غلطی بھی کر سکتا ہے، اشتباہ بھی کر سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے. اور یہ قرآن کی طرح بھی نہیں ہے جس سے ہم متواتر کہیں گے، جس کے اندر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ ہم غیر معصوم کی روایت دے سکتے ہیں. اب غیر معصوم کی جو روایات ہیں اس کا تشریح کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، دیگر کون سی روایات ہیں، یہ آپ کے بس کی بات تبھی بنے گی کہ جب آپ باقاعدہ کیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو واقف کریں اور پڑھیں شروع سے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ حدیث کی کتابیں ہماری کون سی ہیں، کتنی کتابیں ہیں، ترجمے کون سے ہیں، کون سے ترجمے غلط ہیں، کون سے صحیح ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، تو پھر آپ کے لیے پہلا جو رستہ ہے نا یہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ظاہری بات ہے جو قابل اعتماد آپ کا فقیہ ہوگا، قابل اعتماد جو تحقیق کرنے والا ہے، آپ کو اس پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں جواب میں کیا لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حکم شرعی کو جاننے کے دو طریقے ہیں. پہلا یہ ہے کہ انسان خود مجتہد ہو. اب مجتہد کی تعریف کیا کی ہے؟ یعنی اس قدر علمی صلاحیت کا مالک ہو کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی معلوم کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ پوچھیں کہ مجتہد کا معنی کیا ہوتا ہے تو مجتہد کا ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ کوشش کرنے والا. تو ہم اگر مجتہد کا فقہ میں معنی کہیں کہ سید سیستانی نے کیا معنی کیا، فقہا کیا معنی کرتے ہیں، تو وہ یہی معنی ہے کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی جو نکالنا ہوتا ہے، معلوم کرنا ہوتا ہے، یہی اجتہاد ہے. یعنی جو ہمارے ہاں اجتہاد ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے آپ اپنے قیاس سے اور ذاتی رائے سے حکم شرعی نکالنا شروع کر دیں. نہیں، ہمارا اجتہاد ہمیشہ قرآن و حدیث میں ہوتا ہے. یعنی قرآن و حدیث حکم شرعی کا حاصل کرنے والے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں. اور وہ یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو وہ پروسیس کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکال رہا ہے، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. لیکن اہل سنت کے ہاں ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں اجتہاد کیسے کہتے ہیں؟ قیاس کو کہتے ہیں اور ذاتی رائے کو کہتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں قیاس اور ذاتی رائے کیا ہے؟ ممنوع ہے اور فعل حرام ہے. اچھا، یہ تو پہلا آپشن ہو گیا کہ انسان کیا بنے؟ مجتہد بنے، یعنی کوشش کرنے والا بنے، قرآن اور حدیث سے کیا ہے خود حکم شرعی کو نکال لے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر خود مجتہد نہیں ہے تو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرے، یعنی کسی دوسرے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کر لے، اس کی تحقیق پر بھروسہ کر لے. اب یہاں پہ سوال نمبر 4 ہے کہ صاحب یہ مجتہد کا مطلب بتا دیں. جی یہ عرض کیے میں نے، مجتہد کا ڈکشنری میں کیا مطلب ہے؟ کوشش کرنے والا. اور ہمارے یہاں فقہ میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ مجتہد اس بندے کو کہتے ہیں. جو ذاتی قیاس اور رائے سے نکالے اس سے مجتہد نہیں کہتے ہم لوگ، اہل سنت والے اس سے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہماری جو جعفری ہے اس میں قیاس حرام ہے. قیاس حرام ہے، بالکل قیاس حرام ہے، ذاتی رائے حرام ہے، اور ہمارے یہاں مجتہد اس کو کہتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے بارے میں کوئی روایت نہیں موجود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ان قوانین کی طرف رجوع کریں گے جو کہ ائمہ تحریر نے. بالکل احسن. یعنی ہمارے پاس ایسے ایسے قوانین موجود ہیں کہ جو قیامت تک کے جتنے بھی مسائل ہیں ساری انہی کے اندر کیا ڈھل جاتے ہیں. کوئی ایسی آپ کے پاس قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ پیش ہی نہیں آ سکتا کہ جس کے اوپر قرآن کی کوئی آیت یا کوئی روایت اس کے اوپر فٹ نہ آتی ہو. تبھی تو صادق آل محمد نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کلی قواعد دے کر جا رہے ہیں، اصول دے کر جا رہے ہیں، اور ان کی جزیات اور ان کی تطبیقات اور ان کے جو مصادیق اور موارد ہیں وہ آپ خود اس سے نکالتے رہیں. تو یہ تو یعنی آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا کہ دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہے، اور قیامت تک جو بھی مسئلہ پیش آئے گا اس کا حل اس میں موجود ہے. ہاں، ڈھونڈنے والا انسان ہو، تلاش کرنے والا ہو، پھر اسے کیا ملے گا. اچھا جی، تقلید سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جب تقلید کا ہم معنی پوچھتے ہیں تو یہ دو طرح کے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی وہ ہے کہ جو ڈکشنری میں ہے،
ڈکشنری میں آپ چلے جائیں تو اس کو آپ کو بہت سارے معنی ملتے ہیں. ایک معنی آپ کو اس کا یہ ملتا ہے تلوار تیز کرنے والا، قلد سیفہ، اس نے اپنی تلوار تیز کی. ایک اس کا معنی آپ کو یہ ملتا ہے ڈکشنری میں کہ ذمہ داری عطا کر. اس طرح ہمارے پاس روایت ہے کہ قلدہا رسول اللہ علیًا، ٹھیک ہے، رسول نے خلافت کو علی کی گردن پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، قلد الخلافت علیًا. اب رسول خدا نے علی کی تقلید تو نہیں کی. تقلید یہاں پہ کس معنی میں؟ ذمہ داری عطا کرنے کا. ایک قلدہ کا جو معنی ہے ہار پہننے کے معنی میں، قلادہ جسے قلادہ کہتے ہیں. اور روایات میں جو ہے وہ قلادہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، خاتون کو بھی قلادہ کہا گیا ہے کہ تم اگر کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے لیے قلادہ ہے کہ تتقلد ہو، کہ جس کی تم کیا کرتے ہو؟ تقلید کرتے ہو. یعنی اگر ہم اس کو یوں کہنا چاہیں کہ انسان جو ہے وہ شادی کر کے ایک بیوی کی کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے روایت کے مطابق. کیونکہ وہ بیوی کو امام نے کیا کہا تھا؟ قلادہ کہا، تو تم کیا قلادہ کیا پہن رہے ہو. ٹھیک ہے، بہرحال یہ روایات میں کیا ہے بہت زیادہ کیا اس کے معنی ہیں عربی زبان میں. عربی زبان میں یہاں تک بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرے؟ قیامت کی تقلید کرے گا. وہ تقلید کیسے کرے گا؟ کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی اپنی زمین کی، ان کی زمین کو ہار بنا کر ان کی کیا گردن میں ڈال دے گا. تو یہاں پہ اللہ تقلید کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مولا فرماتے تھے کہ میں اللہ کی تقلید کرتا ہوں. تو یہ کس معنی میں تقلید ہے؟ اطاعت کے معنی میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو سارے لغوی معنی ہیں، روایات کے معنی ہیں. فقیہ جب تقلید کہتے ہیں تو اس کے یہاں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں فقہا جو ہیں وہ مختلف تعریفیں کرتے ہیں. سید سیستانی کی ایک منفرد تعریف ہے، وہ تعریف منہاج الصالحین سے لی گئی ہے جو یہاں پہ لکھی گئی ہے سوال نمبر 4 کے جواب میں. وہ یہ ہے کہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ انسان کا عمل جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو. یعنی آپ نے کوئی بھی عمل کیا، اگر وہ عمل جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ آپ نے تقلید کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ بھی میں تو اس مجتہد کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں. ہم کہیں بے شک نہ جانتے ہوں. تقلید کی تعریف میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ آپ نیت کریں یا آپ جانتے ہوں یا آپ نے مسئلے پڑھیں. تقلید کی تعریف میں کیا لکھا ہے؟ کہ انسان کا عمل جامع شرائط مجتہد کے مطابق ہو جائے تو یہی تقلید ہے. اس سے بڑھ کے کیا کوئی تقلید نہیں ہے. لہٰذا لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے تقلید کرنی ہے تو میں کیا کروں؟ ہم نے کیا اپنے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ وضو ہمیں بتاؤ کیسے کر رہے ہو، نماز کیسے پڑھ رہے ہو. تو آپ اگر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ جو جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے تو آپ تقلید کر رہے ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو نکاح ہوئے، ہمارے جنازے ہوئے والدین کے، ہمارے باپ دادا کے نکاح ہوئے تو کیا وہ تقلید کرتے تھے؟ ہم کہ بالکل وہ تقلید کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو نکاح پڑھایا گیا کیا وہ سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق نہیں تھا؟ اگر ان کے مطابق تھا تو ان کی تقلید کرتے ہیں. اگر آج ہمارا عمل کسی فقیہ کے مطابق جا رہا ہے تو ہم اس فقیہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں. تو لہٰذا تقلید کے اندر کسی فقیہ کا نام یاد کرنا، اس کو پہچاننا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی. تقلید کیا ہو جاتی ہے اگر آپ کا عمل اس کے مطابق جا رہا ہے. اور اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ تقلید کا تعلق شعور سے نہیں ہے، یہ لاشعوری طور پہ بھی ہو جاتی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ تقلید کر رہے ہیں. یعنی لاشعوری طور پہ آپ ایک فقیہ کے فتویٰ اور مسئلے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور پریکٹیکل پاکستان میں دیکھا جائے تو جتنے بھی مؤمنین ہیں وہ خود روایات سے تو نہیں پڑھتے، کتابیں روایات کی کھول کے تو حکم شرعی اپنا معلوم نہیں کرتے. آج تک انہوں نے اپنے وضو کا طریقہ روایات کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا، بلکہ وہ انہیں تو شاید اپنی روایات کی کتابوں کے نام تک بھی یاد نہ ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ آپ اپنے طلاب اور علماء کی بات کریں جو مثلا ابتدائی کلاسوں میں ہیں، انہیں بھی حدیث کی تمام کتابوں کے نام یاد نہیں ہوتے. تو چاہیے جائے کہ جو عوام ہے انہیں حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہوں. تو وہ بھی حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ مولانا سے پوچھ لیا، مولوی سے پوچھ لیا، باپ دادا سے پوچھ لیا، تو وہ بھی تقلید کر رہے ہیں. ہاں تقلید کر رہے ہیں لیکن وہم لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو لہٰذا تقلید کی تعریف کیا ہے کہ بھی آپ کا عمل اگر جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے تو آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں. واضح ہوا. اچھا، اگر ایک سوال ہے، جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ ہے وہ ساری زندگی عمل کرتا ہے اور بعد میں جب تقلید کی باری آتی ہے، جب اس کا عمل دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی مجتہد کے عمل کے اس کے فتوے کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعد میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تقلید نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کا جو عمل تھا وہ دیکھا گیا ہے، وہ فلاں مجتہد کے اس کے بالکل صحیح ہے، موافق ہے، تو ہم بھی تقلید نہیں کرتے، ہم بھی وہی جو عمل وہ انجام دیتے رہے، ہم وہ آگے انجام. دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے. عام کہیں بے شک آپ کہتے رہیں تقلید نہیں کرتے، بے شک آپ فقہا کو گالی دیں. ٹھیک ہے. آپ جب عمل کر رہے ہیں، آپ کا عمل مطابق جا رہا ہے مجتہد کے فتوے کے، تو یہی تقلید ہے. یہی تقلید، چاہے آپ نیت کریں، چاہے آپ نیت کریں نہ کریں، چاہے آپ بے شک زوردار کہہ رہے ہوں کہ میں تقلید کا مخالف ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ انسان کا عمل جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو. یہ کیا ہے؟ تقلید کی تعریف ہے. تو آج آگا جو بھی ہم نے خود دیکھا ہے اپنے علاقوں میں
جو بھی مجتہدین کے خلاف ہیں، جب ہم ان کا وضو دیکھتے ہیں، جب ان کی وہ نماز کا طریقہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، وہ یا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آغا سیستانی کے جو وضو کا طریقہ اس کے مطابق ہوتا ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں وہ ایسا ہی بالکل وضو بالکل، اگر مطابق ہے تو پھر یہی تقلید ہوگی نا، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں مزید چھیڑیں نہیں، ٹھیک ہے، خام کا ان کو چھیڑنا، انہیں کہیں ٹھیک ہے جی آپ فقہا کے خلاف رہیں، بس عمل ٹھیک رکھیں نا، عمل ٹھیک ہے، اصل بات کیا ہے، عمل کی ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جامع شرائط کا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ہاں، جامع شرائط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامع کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم نہیں کہتے بالکل یہ جامع ہے، ان تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی ایسا مجتہد کہ جس کے اندر تمام شرائط موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی تمام شرائط ہیں؟ جمع ہو جائیں، بالکل جمع ہو جائیں، یعنی ایسا مجتہد کہ جس کے اندر تمام کی شرائط جامع ہوں، اور وہ مجتہد ایسا ہو کہ جس کے اندر تمام شرائط جمع ہو چکی ہیں، یہ اس کا مطلب وہ شرائط جو آگے بیان ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سوال نمبر جو ہے وہ 5 کہتے ہیں جی اس پر کیا دلیل ہے کہ اگر ہم تقلید کر کے عمل انجام دیں تو بروز محشر ہم بری ذمہ ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں کہ تقلید ایسا عقلائی طریقہ ہے، عقلائی طریقہ یعنی عقلاء کا طریقہ ہے، جو عقل والے ہیں ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس پر عقل مند لوگ ہمیشہ سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر فن و علم میں نہ جاننے والے اس فن کے ماہرین سے رائے لے کر اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے، اگر کسی کو قانونی مشکل پیش آتی ہے پاکستان کی، تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس سے پڑھتے ہیں اپنی قانونی مشکل کو حل کرنے کے لیے، یا عقل مند جو یہ کرتے ہیں کہ جو ماہر وکیل ہے اس کی طرف کیا جاتے ہیں؟ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں۔ ماہرین کی جب انہیں قانونی مشکل پیش آتی ہے تو وہ وکلاء کی طرف جاتے ہیں جو ان قوانین کے ماہر ہیں۔ اگرچہ گوگل پہ تمام کتابیں قانون کی موجود ہیں، ان کا انگریزی سے ہٹ کے اردو میں ترجمے بھی موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ یہ عقلاء کی روش ہے، تمام عقل مند لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بندہ خود قانون پڑھنا چاہے تو وہ اسے روکتے ہیں، بھی تم کیا قانون پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا پتہ، کیا تم نے LLB کی ہے، تم کیا کچھ جانتے نہیں ہو، تو عام بندے ہو نا، تم ماہر کی طرف رجوع کرو۔ تو یعنی پاکستان کا وہ قانون جو پاکستان کی باؤنڈری تک محدود ہے اور جو فقط انسان کے اجتماعی امور سے ڈسکس کرتا ہے، اتنے محدود قانون کے بارے میں جو عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں، تو جو اسلام کا قانون ہے کہ جو پوری دنیا کا قانون ہے، کہ جو انفرادی بھی آپ کو ڈسکس کرتا ہے کہ رات کی خلوت میں اکیلے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اس کے اندر قانون موجود ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ماہرین ہوں گے اس قانون کے ان سے ہم نہیں پوچھیں گے، ہم خود قانون کی کتابیں اٹھا کے احادیث اور روایات اٹھا کے خود دیکھیں گے؟ ایسا نہیں کہتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس سے عقل مند شمار نہیں کریں گے، اس سے کیا کہیں گے؟ نیم ملا کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جس طریقے سے نیم حکیم خطرہ برائے جان ہوتا ہے، تو جو نیم ملا ہے وہ خطرہ برائے ایمان ہے۔ تو آپ نیم ملا کیوں مانتے ہیں؟ جو اصل ہیں مولانا حضرات جو ماہر ہیں دین کے، ان سے آپ کیا کرو؟ رجوع کرو۔ تو یہ عقلاء کا طریقہ اب سے نہیں ہے، جب سے دنیا آئی ہے، جب سے پیغمبر اسلام یہ دین لے کر آئے، سب کا یہ طریقہ تھا۔ اچھا، اور اسلام نے اس طریقہ سے نہیں روکا ہے۔ آپ اسلام کے اندر کوئی نہیں بتا سکتے کہ اسلام نے عقلاء کے طریقے سے روکا ہو۔ اسلام اس طریقے سے روکے تو اسلام نے خود کو کیا بیوقوف و مذہب ثابت کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں روکا اسلام نے۔ اسلام سب کو یہ کہے کہ بھی سب کے سب تم لوگ جو ہے وہ PhD کرو، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو، تمہیں پتہ ہو کہ راوی کتنے ہیں، کوئی واقفی مذہب کا ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی جھوٹ بولنے والا ہے، سب کا علم حاصل کرو۔ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کی 4 کتابیں فقط نہیں ہیں بلکہ 8-10 ہیں، اور بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ کتنی حدیث کی کتابوں کو نسخے ہیں، کتنا اختلاف ہے، ترجمے جو کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا اصل ترجمے کون سے ہیں۔ یہ سب کے لیے جاننا کیا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ممکن بھی نہیں، یعنی یہ بات ممکن بھی نہیں ہے عقلی طور پہ دیکھا جائے، اور اسلام نے کبھی روکا بھی نہیں ہے۔ اسلام کا نہ روکنا یہ دلیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ عقل اور فلسفے کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی روایت تو نہیں ہے۔ ہم کہیں گے یہ بالکل یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، ایک قرآن ہوتی ہے، ایک سنت ہوئی ہے۔ سنت کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ سنت معصوم۔ سنت معصوم کی یہ تعریف ہے کہ قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ، کہ معصوم کوئی ارشاد فرما دیں تو وہ بھی آپ کے لیے حجت ہے، معصوم اگر کوئی کام کر کے دکھائیں تو وہ کام بھی حلال ہونا اور جائز ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معصوم کے سامنے کوئی کام ہو اور معصوم خاموش رہ جائیں، منع نہ کریں، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقریر معصوم کہتے ہیں۔ اچھا، تقریر کا جو عام معنی لیا جاتا ہے وہ ایک عام جو خطابت، ہاں، خطابت کرنے ہیں، اس سے تقریر نہیں کہتے، یہ معصوم کا اقرار ہے۔ ہاں، اقرار ہے، انہوں نے کیا ہے اس کام کو مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ثابت کر دیا ہے۔ خاموش رہ کے کسی عقلاء کے کام کے اوپر معصوم نے خاموش رہ کے اس سے منع نہ کر کے معصوم نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا کام ٹھیک ہے، آپ غلط کام نہیں کر رہے۔
یعنی جتنے بھی فقہا ہیں جو بڑے بڑے فقہا ہیں، سید خوئی علیہ رحمہ لے رہے ہیں جتنے بھی، وہ تقلید لیے یہ والی روایت لے کر نہیں آتے کہ فللعوام ان یقلدوہ، جو تفسیر امام حسن عسقری علیہ السلام سے ہے، کیونکہ تفسیر امام حسن عسقری علیہ السلام میں اختلاف ہے، اور سید خوئی علیہ رحمہ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی سند ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضعیف حدیث ہے، اس سے کوئی نہیں استدلال کرتا تقلید کے جواز کے اوپر۔ تقلید کے جواز کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تقریر معصوم ہے۔ تقریر معصوم کیا مطلب؟ کہ تمام عقلاء اسی کام پہ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ معصوم کے زمانے میں ہر کوئی بندہ رسول خدا سے نہیں جا کے پوچھا کرتا تھا، بلکہ رسول خدا کے علاوہ دیگر جو حضرات تھے ان سے بھی پوچھا جاتا تھا، باقاعدہ مفتی تھے، فتوے تھا، اس کا رواج تھا، فتوے لیے جاتے تھے، اور خود معصوم نے فرمایا تھا کہ دیکھو فتویٰ لینے والوں میں جو بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے، اپنی رائے سے دے رہا ہے، تو وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح فتویٰ دے رہا ہے۔ ایک جو آپ نے کہا ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، تو خطبہ نمبر جو 18 ہم پڑھتے ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں بھی ہے، اور 17 میں بھی ہے شاید، اور اس کے علاوہ بھی ایک مکتوب ہے یا شاید وہ ہے، جس میں امام علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ایسے علماء جن کے پاس آپ ایک مسئلہ لے کر جاتے ہیں، وہ اس کا ایک جواب دیتے ہیں، اور پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور دوسرا جواب دیتا ہے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں تیسرا جواب دیتا ہے، اور چوتھے کے پاس جاتے ہیں وہ چوتھا جواب دیتا ہے۔ تو جب آپ ایک قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو ان سب کو اکٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ سب کے سب ٹھیک ہے، تو ایسی جو ہوتی ہے تقلید، دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ خطبے ابھی اگر ہم وہ خطبہ کھولیں اور باقاعدہ ڈسکس کریں تو اس کے اندر ان مجتہد اور ان مفتیوں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جو قیاس اور رائے سے کیا دیتے تھے؟ فتویٰ دیتے تھے، ٹھیک ہے، قیاس اور رائے سے فتویٰ دیتے تھے۔ اور دیکھیں قیاس اور رائے سے فتویٰ دینے والے مفتی ہیں، ان کی مذمت شروع سے ہمارے یہاں موجود ہے، اور یہ جو لفظ اجتہاد ہے یہ بھی روایات میں عام طور پہ جو استعمال کیا گیا ہے قیاس اور رائے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو ان کی مذمت تو موجود ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ الکافی کا باب اختلاف الحدیث کھولیں، اس کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی کہ جب اختلاف ہوا دین اور میراث کے مسئلے پہ، اور دونوں قاضیوں نے مختلف فیصلہ دیا، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اب اس بندے نے امام کو لکھا کہ اب ہم کہاں جائیں بھائی؟ تو امام نے کیا لکھا تھا؟ امام نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لہٰذا تم دونوں کو چھوڑ دو؟ نہیں، امام نے یہ تو نہیں کہا۔ امام نے یہ لکھا کہ دیکھو ان میں سے تم دیکھو کہ جو ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، زیادہ سچا ہے، زیادہ عادل ہے، تم اس کی بات کو لے لو اور دوسرے کی بات کو چھوڑ دو۔ امام نے یہ نہیں مذمت کی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ان کے پاس جا رہے ہو اپنے دینی مسائل لے کے، نہیں، امام نے معیار دیا کہ تم نے کس کی طرف جانا ہے؟ اعلم باحادیثنا، جو ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جب فقہا کا اختلاف ہو جائے، اور اختلاف بھی حدیث کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ ذاتی رائے کی بنیاد پہ ہو، ہر ایک کے پاس دلیل کے طور پہ حدیث اور روایت موجود ہو، تو پھر آپ نے کدھر جانا ہے؟ اپنے عالم کی طرف جانا ہے۔ اور یہ اختلاف معصوم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی بہت سے روایات میں کہ اختلاف موالو کا، اختلاف الاصحاب فی ذالک، ہر کسی کے پاس روایات ہوتی تھیں۔ یہ جو نماز مغرب کا ٹائم، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، روایات میں وضو کے اوپر بڑا اختلاف ہے اصحاب کے درمیان، پھر باقاعدہ روایات آتی تھیں، خط آتے تھے، ان کے جواب ان کو ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہم حدیث کتابوں میں پہنچے تو ایسے اختلاف موجود ہیں۔ ان اختلافات پہ اگر آپ دیکھیں تو معصوم نے مذمت نہیں فرمائی کسی کی، معصوم نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ان میں سے تم دیکھو جو عالم ہے، زیادہ جو علم رکھتا ہے، تم اس کی بات کو لے لینا، دوسری کو چھوڑ دینا۔ لیکن جب نہج البلاغہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو قیاس کرنے والے مفتی ہیں، ذاتی رائے والے ہیں، جو حدیث کی بنیاد پہ نہیں ہوتے تھے، ان کی مذمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پھر اختلاف کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سچا کون جھوٹا، تصویب ہے تختیہ ہے، یہ ساری تفصیلی بحث ہے جو شاید اس کتاب کے کیا مناسب نہیں ہوگی کہ ہم کیا پوری اس کی شروع کر دیں۔ اچھا، پہلی بات تو تقلید کے اوپر کیا ہوگی کہ ہمارا ذمہ کیوں بری ہوگا؟ کیونکہ معصوم کی تقریر موجود ہے۔ تقریر یعنی معصوم اس عقلاء کی جو روش اور طریقہ کار تھا، اس کے اوپر معصوم خاموش رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض آیات اور بہت سے روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقہی احکام میں بھی عام لوگوں کو اسی طریقہ کار کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نہ فقط خاموش رہے بلکہ حکم دیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابان بن تغلب کو بھیجا کہ تم لوگوں کو فتویٰ دو، اور کہا کہ ان سے فتوے لو، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آیات قرآنی ہے کہ تم میں ایک قوم ہونی چاہیے کہ جو نکلے اور دین میں تفقہ حاصل کرے، اور پھر وہ اپنی قوم کو کیا واجب اور حرام بتائے۔ تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کہے کہ کچھ لوگ تفقہ اور فقیہ بنے، باقی لوگ ان سے سیکھیں، تو یہ کیا ہے؟ تقلید ہے، اور کیا ہے؟ اگر آپ نہیں یہ جو علم حاصل کر کے آئیں گے، ہم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، ہم نے خود صاحب نے کیا پڑھنا ہے۔ جب صاحب نے پڑھنا ہے، قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک قوم بنے ایسی، ایک امت ایسی بنے؟ یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھی مولویوں والی فیلڈ بنا ہوا ہے ایک، ٹھیک ہے، کچھ علماء فیلڈ میں آئیں، یہ سنبھالیں یہ ذمہ داری، اور باقی لوگ کیا ان کی طرف رجوع کریں۔ اسی عمر کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ تم اتنی اچھی امت ہو کہ تم، ہاں بالکل، اور ان کی پھر تعریف بھی کہ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں،
اور لوگوں کو اچھائی ظاہری بات ہے اسپیشلائزیشن کا دور چل رہا ہے، فوجی ہو، کرنل ہو، ڈاکٹر ہو، سب میں آپ کہتے ہیں کہ جو خاندانی طور پہ ڈاکٹر چلے آ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچے کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، چاہے بزنس کا مسئلہ ہو جو بھی ہو، اسی کے ہمارے فقہا بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں روایات کے اندر، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ جو تمام فقہا کے اندر اتفاقی ہے کہ سیرت عقلاء کا دوسرا نام آپ کیا رکھیں، تقریر معصوم، کہ جو معصوم نے نہیں روکا ایک عقلائی روش سے، یہ بہترین دلیل ہے تقلید کے اوپر۔ اچھا جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، ان سے متمسک رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، تو پھر مجتہد کی تقلید کیسے آپ کافی ہوگی؟ یعنی اسلام نے تو کیا ہے، دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں، آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، تیسری چیز کس کی طرف آگے؟ مجتہد کی تقلید کی طرف آگے۔ متمسک رہنا یعنی تھام کے رہنا، پکڑ کے رکھنا، تمسک کرنا، ان کو پکڑ کے رکھنا۔ اچھا، تو یعنی یہ ایک مغالطہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغالطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی مجتہد کی جو اطاعت ہے وہ 13ویں معصوم کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے یہ ہٹ گئے، انہوں نے کوئی 13واں امام بنا لیے، لیکن ایسا کوئی آج تک فقیہ کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہمارا فقیہ کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، کہ اس کے ذریعے سے آپ نے قرآن اور اہل بیت کے فرمان کو جاننا ہے، ان کے حکم کو جاننا ہے اور اس کا عمل کرنا ہے۔ لہٰذا جو مجتہد کی تقلید ہے، یہ مجتہد کی کوئی ذاتی اطاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ مجتہد کے وسیلے سے قرآن اور اہل بیت کے حکم کو جان کے خود قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رہنا ہے اور ان کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا ایک ذریعہ ہے یہ، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اور ذریعہ کہتے ہیں۔ اس لیے سے کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت نبی علیہ السلام سے متمسک رہنے کے وہی دو طریقے ہیں کہ جو پہلے ذکر کیے ہیں، کہ یا تو انسان خود مجتہد بنے، قرآن اور روایات میں تحقیق کرے اور حکم معلوم کر لے، تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ یہ قرآن اور اہل بیت سے کیا ہے، اہل بیت کے دامن کو اس نے تھام لیا ہے، ان سے متمسک ہو گیا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ ایک کہ انسان خود قرآن اور حدیث کا عالم ہو، اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں جو مجتہد ہے اس سے پوچھ کر عمل کرے۔ تو در حقیقت یہ آدمی بھی قرآن اور حدیث سے معصوم پر عمل کر رہا ہے، صرف اتنا ہے کہ ایک فقیہ کے واسطے سے قرآن و حدیث سے کیا ہے، متمسک ہے۔ تو لہٰذا جو کہا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم جو ہے وہ محمد وآل محمد سے سوال کرو، تو اب محمد وآل محمد سے سوال کیسے کریں بھئی؟ امام زمانہ تو ہے نہیں، تو ہم مجتہد سے سوال کریں گے نا، کہ فقیہ سے سوال کریں گے، اور فقیہ ہمیں بتائے گا کہ محمد وآل محمد کا کیا حکم ہے۔ تو لہٰذا ہم محمد وآل محمد سے پوچھ رہے ہیں، کس کے وسیلے سے پوچھ رہے ہیں؟ فقیہ کے وسیلے سے، غیر معصوم محدثین کے وسیلے سے، غیر معصوم راویوں کے وسیلے سے، کیونکہ کوئی بھی محمد وآل محمد سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہا۔ ڈائریکٹ پوچھنا تو اس زمانے میں بھی کیا ممکن نہیں تھا، کیونکہ آل محمد کو صعوبت میں رکھا گیا، قیدوں میں رکھا گیا، تو ڈائریکٹ تو کچھ چند افراد ہی پوچھ سکتے تھے نا، باقی تو غیر معصوم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو کیا باقی ہم کہیں گے کہ یہ جو غیر معصوم سے آپ کے پوچھ رہے ہیں، زرارہ سے پوچھ رہے ہیں، محمد بن مسلم سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ کیا جو ہے وہ غیر معصوم سے سوال کر رہے ہیں؟ اہل ذکر کو انہوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم کہیں گے نہیں، یہ بھی اہل ذکر سے سوال ہے، لیکن یہ واسطے کے ذریعے سے ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کے وسیلے سے قرآن و اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں۔ احسن، تو یعنی فقیہ کا جو کردار ہے ایک وسیلے کا کردار ہے، ایک واسطے کا کردار ہے، ایک راوی کا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر تقلید اس کے اندر ضروری ہے تو پھر بعض روایات اور آیات میں روایات میں اس کی مذمت کیوں وارد ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ فقہا کی، مفتیوں کی مذمت ہے نہج البلاغہ میں، یہ چیزیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تقلید کی ایک قسم کیا ہے، مذموم ہے، اور اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نااہل اور جاہل کی تقلید کی جائے، جیسے کافر لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، یعنی وہ تقلید جس میں اگلے بندے کی شرائط کو آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں مثلا تقلید ہو رہی ہے کہ جی اس مشتق کا کیا فتویٰ ہے، ہمیں فتویٰ بتاؤ، اچھا وہ نماز میں علی ویلہ کو واجب کہتا ہے یا مستحب کہتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی، وہ بڑا عالم ہے جی، اس کی تقلید کرو، جو ہماری مرضی، یعنی جو ہماری مرضی کے مطابق چل رہا ہے نا، میں اس کی تقلید کروں گا۔ تو یہ تقلید کیا مضموم ہے بھئی؟ آپ اپنی مرضی پہ کیوں جاتے ہو؟ آپ یہ دیکھو کہ کون سا بندہ ہے جو ماہر ہے دین کا، جو آپ کو محمد وآل محمد کے فرامین سے حکم نکال کے دیتا ہے، ذاتی رائے کے اوپر نہیں چلتا، قیاس نہیں کرتا، آپ اس کے مطابق چلو۔ تو یہ جو مضمون تقلید ہے نا، کہ خاندانی کرنا یا اپنے مرضی کے مطابق چلنا،
یا آباء و اجداد کا سسٹم آ گیا کہ سب اس کی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کی کریں گے. یہ کیا مضمون ہے کہ جس کے اندر کوئی میرٹ کی بات نہیں ہوتی, کوئی کرائٹیریا کی بات نہیں ہوتی, ایک قسم کی سیاسی پارٹی والا سسٹم ہے, یا مطلب شخصیت پرستی جو شخصیت پرستی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی جی لفظ استعمال کرتے ہیں قیاس. قیاس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں قیاس ہوتی ہیں دو ایک جیسی جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں نا ہم اس کے اوپر کیا قیاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی فرض کریں کہ ہم دیکھیں ایک قیاس ہوتا ہے مستنبط العلت. مستنبط العلت قیاس کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک حکم کی علت جاننے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ آپ یوں علت وجہ کہ یہ حکم معصوم نے کیوں دیا, ٹھیک ہے. یعنی فرض کریں کہ میں آپ کے سامنے کیا ہے مثال رکھتا ہوں کہ شریعت میں ہے کہ جب سفر پہ جائیں گے تو آپ کیا ہے قصر نماز پڑھیں گے, ظہر اور عصر کی آدھی پڑھیں گے, اور روزہ نہیں رکھ سکتے. تو آپ یہ سوچیں کہ یار یہ شریعت نے کیوں روزہ نہ رکھنے کے سفر میں حکم دیا, کیوں 2 رکعتیں بنا دیں. آپ اپنے ذہن سے اس کی علت نکالیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ سفر چونکہ مشکل تھے تو لہٰذا معصوم نے کیا ایک سہولت دے دی, اور پھر آپ قیاس کریں کہ اسی علت کو آپ لیں. آپ کہیں گے کیونکہ اب سفر مشکل نہیں رہے تو لہٰذا کیا ہے آپ نمازیں پوری پڑھو, ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ اپنے ذہن سے ایک علت گاڑ لینا, اپنے ذہن سے سوچنا. قیاس در حقیقت انسان کی ذاتی رائے کی طرف پلٹ جاتے ہیں. یعنی ہم ان سے سوال کریں گے بھی آپ کو کس فرمان میں کہا گیا ہے کہ بھی سفر مشکل ہو تو پھر قصر پڑھنی ہے, وگرنہ اگر سفر آسان ہے, ایک انسان اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے, اس کے لیے پورا کیا محمل تیار ہے, اندر سو کے جا رہا ہے, 22 کلومیٹر کے سفر کر رہا ہے, یا تیز گھوڑے پہ سردیوں میں صبح سویرے جا رہا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے. یا جو 10 دن سے کم کسی کا مہمان رہ رہا ہے, 8-10 دن وہ کھا پی رہا ہے, اس کے گھر میں رہ رہا ہے, اس کے لیے بھی نماز قصر ہے, تو کیا مشکل ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی روایت آئی ہے, کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ علت ہے, یا آپ نے خود قیاس کی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس کہتے ہیں. ایک مثال سے آپ کو بیان کر دیا. پھر ظاہری بات ہے تفصیلی ایک بحث ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے, ہر معاشرے میں پیش بھی آتا ہے, لوگ پوچھتے بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی بات چونکہ چل رہی تقلید کی. اب ہمیں ایک لڑکا جو ہے مدرسے میں پڑھتا ہے, بچہ استاذوں سے ملتا ہے, اس کو یقین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ الگ بحث ہے. ابھی ہم مجتہد کی پہچان کے کیا طریقے ہیں, ہم عالم کی کیسے پہچان کریں, صحیح سے ثانی کی عالمیت ہمارے یہاں کیسے ثابت ہوئی, یہ آگے سوالوں میں ہے کہ یہ بحث. چل وہاں پہ کیا کریں, ڈسکس کریں. چلیں انشاءاللہ کافی ہے, ابھی ٹائم 36 منٹ ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ پھر 7 سوال مکمل ہوئے, آگے کیا مزید بحث کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد.